عید والے تھے پہنچے سفید ریش بابے ساڑھے کو لاندے ہیں حضرت صاحب یہ رسول اللہ کے نام پر انگوٹھے چومنا جائز ہے کہ نہ جائز ہے؟ اور میں کہا تیری جناب لگتا ہوں قبر اس نے پوترے دوترے تیرے جوان ہو گئے تو والے ہی پوچھتا پھرتا کہ ان سے جانا جائز ہے کہ نہ جائز ہے؟ یار حضور میں کہنا یہ چاہنا ہے کہ ساڑھی قوم دا جناب ایمان دا معیار ویکھو تسی اتنا کمزور ہو گیا دو تیرے دا کوئی متھا چومے کدی کسی علماء کڑے کڑے تشریف فرما رہے سارے انہاں کول پوچھو حضور تواڈے کول کوئی بندہ آیا ہوئے حضرت صاحب متھا چومنا دو تیرے دا جائز ہے کہ نہ جائز ہے؟ کوئی بھی نہیں کیا نماز تیرا متھا چومنا جائز ہے کہ نہ جائز ہے؟ کدی کوئی نہیں کیا کیوں حضور تواڈے کول کوئی بندہ آیا ہوئے کوئی نہیں آتا لیکن جو جناب انگوٹھے چومن دے مسئلے آئے حضور دے نام تے تو دوڑ کے مسجد حضرت صاحب جائز ہے کہ نہ جائز؟ اللہ پتہ حضور نے کی ارشاد فرمایا فرمایا استفت قلبک وان افتاک المفتون فرمایا وہ بندیا یاد رکھیں کسی مسئلے وچ فتوی لین جاوے نا کوئی مفتی فتوی تینوں دوے یا نہ دوے ایک مفتی اللہ نے اندر بھی بٹھایا ایک مفتی اللہ نے اندر بٹھایا اور میں اندر والے مفتی کو ضرور پوچھیں کہ دو تیرے دا متھا چومنا جائز ہو حضور دے نام تے انگوٹھے چومنا جائز ہو جائے پاک سر زمین شادبات پڑھنی جائز ہوئے مصطفیٰ رحمت پڑھنا ناجائز ہوئے اے ہونی انکو میلاد شریف دا مہینہ آ رہا تیاری ہے نا سارے آنے انشاءاللہ میلاد شریف دا مہینہ آ رہا جناب کئی چہرے در پہلے 12 بجے ہوں دن تے اور 12 بجے ہوں دن اللہ تو اڑے تکلیف ہے جو اور اضافہ فرمائے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ چہرہ ہے وقت جیڑی بتی سارا سال جلی جس مدرسے دے باہر میلاد دا مہینہ آیا وہ بتی بھی بجھا چھڑی ہاں جی آل حضرت کہنے لگے ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یار ہے پھر کہے مردک کہ ہوں امت رسول اللہ کی آل حضرت فرمان لگے حضور دا ذکر روک کے حضور دیا شانہ نہ بیان کر کے حضور دا میلاد نہ منا کے اور مردیا کس منہ نال کہنا میں حضور دا امتی ہاں کس منہ نال کہنا میں حضور دا امتی ہاں حضور دا امتی تے ہوئے جڑا گج وج کے حضور دا میلاد منانا ہے انہیں جانا انہیں مانا وجہ بھائی اے میلاد دا مہینہ آ رہا لوگا تو انہوں پوچھنا حضرت صاحب یہ میلاد منانا کہاں لکھا ہے یہ جھنڈیاں لگانا کہاں لکھا ہے یہ گھروں کو سجانا کہاں لکھا ہے تو اس وقت جڑا میں علماء نو کہہ کے جا رہا ہے جڑا تواڈے کول آوے انہوں ڈانگ لے کے نہ انہیں مگر چڑھو گے میں کہا تو ایڈا جناب عجیب انسان ہے جڑا تواڈے کول پوچھے نا حضرت صاحب یہ کہاں لکھا ہے مفتی کو جان دی لوڑ نہیں انہوں این سدھا ہو کے کھلو کے نا ایک مرتبہ سینہ اور رکھا میں تو شولے کٹ کے انہوں ایک مرتبہ دسنا ہوئے گل سونا کسی کتاب سے لکھیا ہوئے یا نہ لکھیا ہوئے اللہ نے میری قسمت سے لکھا زمین و زمان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے زمین و چنا تمہارے لیے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے آئے یہاں تمہارے لیے یہ بھی وہاں تمہارے لیے اے محبت دا انداز ہے نا جی محبت پوچھ پوچھ کیوں دی کیوں جی محبت اننے وہاں دی محبت بغیر سوچے سمجھے ہوگی اے محبت دا انداز ہے بھائی اتھا پورا اتنا ماشاءاللہ مجمع ہے کوئی بندہ اتھا کوئی کھلو کہ میں نے کبھی حضرت صاحب آپ کو اپنے ابا جان کے ساتھ یوں پیار کرنا چاہیے ہاں جی میرا مسئلہ بن جائے اور میری تربیت کرے حضرت صاحب آپ کو اپنے ابا جان کے ساتھ یوں پیار کرنا چاہیے ابا جان کے ساتھ یوں پیار کرنا چاہیے میں انہوں کہوں گا یار سیدھا سادہ جواب میں کہا حضرت صاحب تسی تشریف رکھو ابا میرا ہے کیوں جی ابا میرا ہے میں نے پتا کہ میں اپنے ابے دی تعظیم کی ہو جی کرنی جڑا تواڈے سامنے چون چاہ کرے نا حضرت صاحب نہیں محبت کا اور بھی انداز ہے کہ آپ جناب کسی بیوہ کی شادی کروا دیں یا کسی جناب یتیم کو جناب پیسے دے دیں یہ بھی تو محبت کا انداز ہے آپ نے ضرور جناب گھر کو سجانا ہے ضرور جناب لیٹنگ کرنی ہے ضرور دیکھے پکانی ہے ان کا حضرت صاحب یوں یوں نہ کر نبی میرے نے نبی ساڑھے میں نے پتا کہ میں اپنے آقا مولانا کیوں جا پیار کرنا اور میرا پیار یہی ہے کہ میں پتر دے جناب آمد تے جناب گھر سجاواں جنہ دے صدقے پتر ملے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جان اور اس ہستی دا میلاد
جنہ دی بارگاہ وچ انبیاء بھی ہاتھ بن کے کھلوتے ہیں۔ امام بصیری فرماندے نے معراج دی رات جب مسجد اقصی وچ حضور نے امامت کروائی نا، پتہ کی انداز سی وقدمت کا جمیع الانبیاء بہا والرسل تقدیم مخدوم علی خدمی، انداز ایسی جب انبیاء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو اگے کیتا نا مصلی واسطے، تو کی انداز سے علماء تشریف فرمانے تقدیم مخدوم علی خدمی۔ کاش تو عربی آندی ہوندی اس قوم کو دس از اے فلاں بڑا آندا، دس از اے فلاں، دس از اے گیٹ، دس از اے کیٹ، دس از اے ایروپلین، اس قوم نو رسول اللہ دی زبان دی۔ ہاں جی امام بصیری فرمان لگے انبیاء نے اس رات حضور نو انج اگے کیتا، میں مٹھا بیان کراں گا، میں تہاڈی جناب جذبہ تے شوق دیکھنا، تھوڑا عشق دیکھنا کہ تسی جناب کس لیول تے بیٹھے ہو۔ فرمان لگے کہ حضور دی رات، اس معراج دی رات نبی علیہ السلام نو انبیاء نے انج مصلی امامت تے اگے کیتا جے میں خادم اپنے آپ کو انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ اندے نقشہ کھینچے ہیں نا اعلیٰ حضرت نے، اعلیٰ حضرت فرمان لگے جب کل قیامت والے دیہڑے جناب آدم بھی ہونے، سبحان اللہ جی، جناب موسیٰ بھی ہونے، جناب عیسیٰ بھی ہونے، جناب ابراہیم بھی ہونے، جناب یعقوب بھی ہونے، جناب ایوب بھی ہونے، جناب عیسیٰ بھی ہونے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول سارے اکٹھے ہونے۔ اعلیٰ حضرت فرماندے میں پھر کی کرنا ہے؟ توجہ ہے جی، عشق و محبت، عشق و محبت، ایسا کیوں منہ چھپائیے حضور؟ اہل سنت جہاں بھی جائیں گے سینہ تان کے جائیں گے، سر اٹھا کے جائیں گے، اسی تو کہنے ہیں لیاؤ امام احمد رضا جی، بابا تے لیاؤ جی، کیوں جی؟ اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، فرمان لگے کل قیامت علیہ دیڑھ جو میری انبیاء نے ملاقات ہونی ہے نا جی، اور میں جا کے انہوں نے دامن کرم نب کے انہوں سارے کو ایک سوال کرنا ہے، توجہ ہے جی سارے دی؟ فرمان لگے میں دامن کرم نب کے کہنا انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو، میں کہوں گا حضور ایک سوال ہے، کی سوال ہے؟ سوال ہے کہ جڑے ساڑھے نبی نے تواڈے بھی وہی نبی نے؟ کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ اگو جواب دیں گے انبیاء جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا۔ عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت۔ تو اس لیے بابا حضور سے وفا کرنی ہے انشاءاللہ۔ بس میں گفتگو اختتام پر لا رہا ہوں، وفا حضور نہ آج وعدہ کر کے جانا کہ انشاءاللہ ہوں جتھے بھی چوک وچ بہنا ہے، جتھے بھی بہنا ہے گل حضور دی، گل حضور دی۔ ایک دوسرے نے پوچھنا کہ یار 10 حضور دے ابرو کی ہو جائے سن، 10 تو صحیح یار حضور دے رخسار مبارک کی ہو جائے سن، حضور دے ہونٹ مبارک کی ہو جائے سن، حضور آرام کے میں فرماؤں دے سن، حضور کھانا کے میں تناول فرمان دے سن، تھوڑی سبحان اللہ تے بھی سبحان اللہ، حضور دے مبارک سینہ کے ہو جائے سن، حضور دے مبارک قدمین کی ہو جائے سن۔ عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من